اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کامران کیانی، بلکہ یوں کہیے کہ میجر ریٹائرڈ کامران کیانی، جو ڈی ایچ اے سٹی سکینڈل میں برس ہا برس سے مفرور تھے، وہ پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں۔ نہایت خاموشی سے نہ صرف ان کی پاکستان میں واپسی ہوئی، بلکہ فوری طور پر عدلیہ کی طرف سے انہیں ریلیف بھی فراہم کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ٹرانزٹ بیل جو ہے وہ دے دی۔ کامران کیانی کے خلاف دراصل الزامات ہیں کیا واقعی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آسٹریلیا میں $4 ارب کا جزیرہ خرید رکھا ہے؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے جو کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کس قدر ان میں سچائی ہے اور کس قدر جو ہے وہ فسانہ ہے، اور اس ساری کہانی میں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا جو نام ہے وہ کیوں آتا ہے؟ کیا جنرل راحیل شریف نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو انتقام کا نشانہ بنایا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا موٹیو جو ہے وہ کیا تھا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج کے شو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ جب آرمی چیف تھے تو اس وقت یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا جی ایچ کیو سے اور ڈی ایچ اے لاہور کو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ شہداء کی فیملیز، بالخصوص جو این سی اوز ہیں، ان کی فیملیز کے لیے ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ بنائی جائے، انہیں گھر کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لگ بھگ 5 ماہ پہلے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ جو ڈی ایچ ایس سٹی سکینڈل ہے یہ کیا ہے، اس میں کامران کیانی کا کیا کردار ہے، کس طرح سے یہ انیشیٹ ہوا، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ میں نے اس پروگرام میں بیان کی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جو بٹن ہے اس میں بھی لنک شو ہو رہا ہوگا، اور ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ لنک موجود ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ کلک کر کے جو 5 ماہ پہلے میں نے پروگرام کیا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال یہ جو ڈی ایچ ایس سٹی سکینڈل تھا، اس میں 2016 میں جو کامران کیانی ہیں انہیں مفرور قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور پاکستان میں ان کے خلاف جو الزامات تھے، جو مقدمات تھے، ان کا وہ سامنا نہیں کر رہے تھے، پیش نہیں ہو رہے تھے، تو عدالتوں نے انہیں ایبسکنڈر قرار دے دیا، مفرور قرار دے دیا۔ 7 سال بعد 1 ستمبر کو وہ واپس آئے ہیں۔ کچھ دوست بتا رہے تھے کہ اس طرح سے رپورٹ کیا انہوں نے کہ 7 ستمبر کو واپس آئے ہیں کامران کیانی، 7 کو نہیں بلکہ یہ 1 ستمبر کو جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے۔ اور جس دن یہ اسلام آباد میں انہوں نے جو ہے وہ لینڈ کیا اور اترے، اسی دن ہی ان کا کیس لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ٹرانزٹ بیل یعنی راہداری ضمانت جو ہے وہ دے دی۔ اب 23 ستمبر کو ان کی جو بیل ہے یہ کنفرم ہونی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق جو شخص مفرور ہو وہ جب تک خود کو سرنڈر نہ کر دے اسے ریلیف فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کامران کیانی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، لیکن وہ پٹیشن مسترد کر دی گئی، وہ انٹرٹین نہیں کی گئی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی مفرور جب تک خود کو سرنڈر نہ کر دے تو اسے ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جب مفرور ہو تو جب واپس آتا ہے، خود کو سرنڈر کرتا ہے، تو ایک دفعہ اسے گرفتار ضرور کیا جاتا ہے، وہ سیدھا جیل جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کی پٹیشن فائل ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے ریلیف فراہم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جیسا کہ میں نواز شریف کے حوالے سے بھی، سابق وزیر اعظم کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہی پاکستان واپس آئیں گے تو پہلے انہیں جیل جانا پڑے گا کیونکہ وہ مفرور ہیں۔ لیکن کامران کیانی کے معاملے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ جس دن پہنچے اسی دن ان کا کیس لگا، انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا، حراست میں نہیں لیا، اسی دن ان کی جو ٹرانزٹ بیل ہے وہ ہو گئی۔ تو جب یہ پروگرام میں نے کیا تھا 5 ماہ پہلے کامران کیانی کے حوالے سے اور یہ جو ڈی ایچ ایس سٹی سکینڈل ہے اس حوالے سے، تو اس کے بعد مجھ سے جو کامران کیانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ معاملہ جو ہے
وہ جس طرح سے آپ نے بتایا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو بھی ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا۔ تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی سچ کی تلاش اور کھوج میں رہتا ہوں، اور مجھے اس حوالے سے کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی چیز میں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کر دی ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں جس کے بارے میں نے بات کی ہے اس کا موقف بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو میں نے راولپنڈی جا کر بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی صاحب سے ملاقات کی، تفصیلی ملاقات کی، ان کا موقف جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں سابق آرمی چیف، ان کے والد جو ہیں وہ NCO تھے، نان کمیشنڈ آفیسر، مگر ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بطور کمیشن آفیسر آرمڈ فورسز کو جوائن کیا، اور بابر کیانی جو ہیں ان کے بھائی وہ میجر کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ امجد کیانی جو ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی وہ بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچے۔ کامران کیانی جن کی ابھی بات ہو رہی ہے، جو الزامات کی زد میں ہیں، یہ بھی بطور میجر ریٹائر ہوئے۔ ان کی ایک ہمشیرہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی سگی بہن جو ہیں وہ بھی میڈیکل کور میں کمیشن آفیسر کے طور پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ اچھا، کچھ باتیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی صاحب سے جو ہے وہ ہوئیں، انہوں نے اپنا موقف رکھا۔ جو دیگر ذرائع ہیں ان سے بھی کچھ معلومات جو ہیں وہ مجھ تک پہنچی، اور مجھے بتایا گیا کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ بہت ایماندار اور میرٹ پر یقین رکھنے والے جو ہیں وہ انسان ہیں، اور اس حوالے سے ایک جو واقعہ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو پروموشن بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں ان کی سگی بہن ہمشیرہ جو میڈیکل کور میں تھی، ان کی بطور لیفٹیننٹ کرنل پروموشن کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا۔ بورڈ کے جو دیگر ممبر تھے انہوں نے بہت پرزور سفارش کی، تائید کی، اور کہا کہ جی یہ جن ناموں پہ غور ہو رہا ہے پروموشن کے لیے ان میں یہ اکیلی خاتون ہیں، تو انہیں بطور لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ پروموٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں انہوں نے اس تجویز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور کہا کہ جی اگلی دفعہ جب بورڈ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال جو ہے اس نام کو جو ہے وہ آپ مسترد میں کرتا ہوں۔ تو یوں ان کی اپنی ہمشیرہ کی پروموشن جو ہے وہ اس لیے نہیں اس کی کہ وہ آرمی چیف کی بہن تھی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ میرے ساتھ شیئر کیا گیا۔ خود بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی جو ہیں جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بات ہوئی، بہت نفیس انسان ہیں، بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ مل کے، اور ان کا ایک ذاتی معاملہ بھی جو ہے وہ میرے علم میں آیا، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ بتایا گیا کہ جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی کا ایک گھر جو اسلام آباد میں ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیا، اور جو کرایہ دار تھے وہ اس پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے وہ خالی کرنے سے انکار کر دیا، نہ تو وہ کرایہ دے رہے تھے اور نہ ہی وہ خالی کر رہے تھے۔ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی نے عدالت سے رجوع کیا، اور لگ بھگ 4 سال کی عدالتی کارروائی کے بعد 2 ماہ پہلے اس مکان کا قبضہ جو ہے وہ واگزار کروایا گیا ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ واقعہ کہ جی اگر اتنا ہی اثر و رسوخ ہوتا تو ان کے مکان پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا، اور 4 سال تک انہیں جو ہے وہ عدالتوں کے چکر جو ہے وہ لگوانے پڑتے یہ مکان واگزار کروانے کے لیے۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ جی کسی قسم کا کوئی مال نہیں بنایا گیا، کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی گئی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے بھی کئی بار سنا اور پڑھا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آسٹریلیا میں $4 ارب کا ایک جزیرہ خریدا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بہت سی پراپرٹیز انہوں نے بیرون ملک جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں۔ یہ بھی خبریں سننے میں آتی رہیں، مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی بیٹی جو ہے اس کی شادی کسی امریکی فوجی افسر کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کی کوئی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آتی رہی۔ تو یہ ساری باتوں کے بارے میں جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی آسٹریلیا نہیں گئے، اور جو شخص جس نے وہاں $4 ارب کا جزیرہ خرید رکھا ہو تو ظاہر ہے
کبھی نہ کبھی تو وہ جائے گا نا اپنے جو اس کی پراپرٹی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے. تو بتایا گیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں لغو ہیں, بے بنیاد ہیں. اور اسی طرح ان کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنی فیملی سمیت راولپنڈی میں مقیم ہیں, اور ان کی کسی بیٹی کی شادی ملک سے باہر نہیں ہوئی. ان کے بیٹے, ان کی بیٹی کی شادی یہیں پاکستان میں ہوئی ہے, وہ یہیں پاکستان میں رہتے ہیں. اشفاق پرویز کیانی صاحب خود جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں, اور وہ بہت تنہائی پسند انسان ہیں, وہ بہت کم سفر کرتے ہیں. بتایا گیا کہ جی جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے لاہور بھی وہ شاید 3 یا 4 مرتبہ جو ہے وہ آئے ہیں. اسی طرح کامران کیانی کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پہ مجھے بتایا گیا کہ جی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں کی, کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور وہ ابتدائی طور پہ ڈی ایچ ایس سٹی جو اسکیم ہے ابتدائی طور پہ وہ اس میں انوالو تھے, لیکن پھر وہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اور پھر حماد ارشد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ مجھے دے دیں. تو وہ انہوں نے کمپنی اس کو جو ہے وہ بیچ دی, اور خود جو ہے وہ اس سارے معاملے سے جو ہے وہ نکل گئے. اب اس کی تفصیل میں شیئر کرنے بیٹھوں گا تو جو ہے وہ پروگرام خاصا لمبا ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ اگر کامران کیانی نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی, ان کا دامن صاف ہے, تو وہ ملک سے بھاگ کیوں گئے, فرار کیوں ہو گئے؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پاکستان میں الزامات کا سامنا کرتے, اپنی صفائی دیتے, اور پھر ظاہر ہے وہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اور انہیں صفائی کا موقع نہ دیا جاتا یا انہیں انصاف نہ ملتا. تو وہ کیوں بیرون ملک چلے گئے, اور کیوں انہوں نے ان الزامات کا سامنا جو ہے وہ نہیں کیا؟ اب اس کا جو جواب مجھے ملا وہ بڑا دلچسپ بھی ہے, اور حیران کن بھی ہے, پریشان کن بھی ہے. عام طور پر روایت ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ جب اس کی قریب ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم کو مشورہ دیتا ہے یا تجویز کرتا ہے چند نام کہ جی میرے بعد میرے خیال میں, میری رائے میں اس بندے کو آپ آرمی چیف بنانا چاہیے, اس کو جو ہے وہ میرا جانشین مقرر کیا جانا چاہیے. ہر دور میں ہر آرمی چیف جو ہے یہ ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو دیتا ہے. بعض اوقات 1 نام دیا جاتا ہے, بعض اوقات 2 نام دیے جاتے ہیں, بعض اوقات 3 نام بھی دیے جاتے ہیں کہ جی ان میں سے جسے آپ چاہیں وہ منتخب کر لیں. تو جب جنرل اشفاق پرویز کیانی ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اپنے جانشین کا نام جو ہے وہ تجویز کیا. اور جو نام وزیر اعظم نواز شریف کو بھیجے گئے اس میں لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف کا نام شامل نہیں تھا. میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے اس مشورے کو وہ خاطر میں نہیں لایا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جانے والے آرمی چیف کی بات کو یا ان کے مفت کا جو مشورہ ہوتا ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو انہوں نے جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنا دیا. اب جب وہ آرمی چیف بن گئے تو ظاہر ہے سارا ریکارڈ ان کے سامنے آ گیا اور سب کچھ ان کے نالج میں آ گیا, اور انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے جو نام تجویز کیے تھے آرمی چیف کے لیے اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا. اب اس بات پہ وہ اس بات کو انہوں نے دل پہ لے لیا, اور وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سبق سکھائیں. تو یہ موقع تب آیا جب ڈی ایچ سٹی سکینڈل جو ہے اس کی فائلیں اور کاغذات جب جی ایچ کیو میں ان کے سامنے آیا, اور انہوں نے دیکھا کہ جی اس میں تو میجر ریٹائرڈ کامران کیانی کا نام ہے. تو جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کا نام آیا سامنے تو انہوں نے کہا جی اس کیس کو جو ہے اس کی تحقیقات کریں, اور بالکل جو بھی اس میں ملوث ہے بالکل اس کو معاف نہ کریں, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور فکس کریں اسے کامران کیانی کو. تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جی جنرل راحیل شریف نے اس وجہ سے جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ان کے اہل خانہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا کہ ان کا نام بطور آرمی چیف تجویز نہیں کیا تھا جنرل اشفاق پرویز کیانی نے. تو اب اتنا طاقتور شخص جو ہے وہ جب آپ کے خلاف ہو اور
اس کی طرف سے جب کہا گیا ہو کہ جی فکس کریں ان کو، تو پھر انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ میجر ریٹائرڈ کامران کیانی جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے اور انہوں نے مقدمات کا سامنا نہیں کیا۔ چلیں جی، مان لیتے ہیں یہ بات درست ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی چلیں 2016 میں، نومبر 2016 میں جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو گئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف بن گئے، تو اس کے بعد کامران کیانی کو پاکستان آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب تو حالات بدل گئے، چیف بدل گیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل گئیں، تو اب وہ آگے اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ جی یہ پہلے کی بات ہے، یہ اب کی بات نہیں میں بتا رہا، یہ کوئی 5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن صورتحال اس لیے تبدیل نہیں ہو سکی کہ جب کاغذات کا پلندہ جمع ہو جاتا ہے اور ڈھیر ساری فائلیں جو ہیں ان کا ڈھیر لگ جاتا ہے، تو پھر کسی بھی شخص کے لیے مداخلت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بندہ ہچکچاتا ہے کہ جی میں اس معاملے میں جو ہے وہ ہاتھ کیوں ڈالوں، اور اگر میں نے اس معاملے میں کوئی مداخلت کی، کوئی ہاتھ ڈالا تو مطلب میں بھی ملائن ہو جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ ہچکچاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیف بدل جانے کے باوجود کامران کیانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ لیکن اب میجر ریٹائرڈ کامران کیانی پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں، تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ شاید انہیں کسی کوارٹر سے کہیں نہ کہیں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہوگی، کوئی ضمانت انہیں دی گئی ہوگی کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور پھر یہ یقین دہانی پوری بھی کی گئی۔ آتے ہی انہیں عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ریلیف ملا، اور اب وہ مقدمات کا، الزامات کا جو ہے وہ سامنا کریں گے۔ اچھا، میں نے یہ جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا مقصد محض تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے، کیونکہ میں نے پروگرام کیا تھا اور اس پہ جن کے بارے میں بات ہوئی ان کا موقف آنا جو ہے وہ ضروری تھا، تو اس لیے میں نے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ان کے بھائیوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کرپشن جو ہے وہ کی ہے۔ ان پر الزامات ہیں، بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور وہ الزامات صرف پاکستانی میڈیا میں سامنے نہیں آئے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، مختلف کتابوں میں بھی جو ہے ان الزامات کا ذکر موجود ہے۔ تو اب جب کہ کامران کیانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں، تو اب ان الزامات کے حوالے سے ایک شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، اور انہیں صفائی کا موقع بھی جو ہے وہ دیا جانا چاہیے کامران کیانی صاحب کو۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی ہوگی، اور نیب ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو دیگر ملزموں کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی بہت سبق آموز ہے، کیونکہ نومبر 2022 میں 29 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یقیناً وہ بھی نئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ مشورہ دیں گے اور تجویز دیں گے کہ جی کسے ان کا جانشین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو انہیں یہ مشورہ دیتے وقت بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت احتیاط انہیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو نام وہ تجویز کریں گے اگر وہ آرمی چیف جو ہے وہ نہ بن سکا اور کوئی اور شخص آرمی چیف بن گیا، تو پھر ممکن ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے بھی وہی سلوک کیا جائے جو جنرل راحیل شریف نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔